کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جو برے مرد ہیں وہ بری عورتوں کے لیے ہیں اور جو بری عورتیں ہیں وہ برے مردوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح جو اچھے مرد ہیں وہ اچھی عورتوں کے لیے ہیں اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ قرآن میں فرما دیا تو پھر فرعون کو حضرت عاصیہ کیوں ملی؟ اور ان کا یہ سوال ادھر ختم نہیں ہوتا، بلکہ جو ہمارے معاشرے میں ایسی شادیاں ہو جاتی ہیں کہ بھائی ایک مرد جو بہت نیک تھا، جس نے اپنی زندگی میں زنا تک نہیں کیا، کسی عورت سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اسے بیوی ملی کہ بعد میں پتہ چلا یہ تو زنا کرتی ہے، یہ تو کسی لڑکے سے اور سے بات کرتی ہے، اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی نیک عورت جس نے اپنی پوری زندگی میں کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی، کسی کی طرف دیکھا تک نہیں، بہت ہی نیک عورت ہے، اور اس کو مرد مل گیا جو شراب پینے والا ہے یا نشہ کرنے والا ہے یا زنا کرنے والا ہے یا اس طرح کے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے، تو بھائی اللہ نے پھر قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ بھائی جو نیک عورتیں ہیں وہ نیک مردوں کے لیے ہیں، جو نیک مرد ہیں وہ نیک عورتوں کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا؟ میرے دوستو، آج میں آپ کو اس کی حقیقت بتانے لگا ہوں کہ سورہ نور کی بات جب بھی آپ قرآن کی کسی بھی آیت کا ترجمہ دیکھیں یا پڑھیں یا اس کو سمجھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی آپ اس کو ہی دیکھ لیں، اس سے جو پچھلی آیات ہیں یا اگلی آیات ہیں اس کے بارے میں آپ بالکل نہ جانیں۔ جیسا کہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں نا، وہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ بیان کرتے ہیں ایک آیت پہ، وہ آیت لے لیتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اور اسی طرح سورہ انفطار میں ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا اپنے کریم رب سے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ اس میں بالکل اللہ رب العزت کی بہت زیادہ محبت ہے، لیکن اللہ نے اس سے آگے کیا فرمایا، پیچھے کیا فرمایا، وہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن کا ترجمہ پڑھو یا تو اس کو پہلے کسی سے سیکھو، اگر پڑھنا ہے تو ٹھیک سے پڑھو، یہ نہ کرو کہ بھائی ایک آیت لی اور اس کا چھوٹا سا ترجمہ پیش کر دیا۔ اب یہ والا جو سوال ہے کہ بھائی فرعون کو حضرت عاصیہ کیوں ملی، آپ نے قرآن کا بالکل جو ہے غلط ترجمہ لیا ہے۔ اللہ رب العزت تو ذکر کر رہا ہے ادھر جو ہمارا قیامت والے دن جو ہماری بری عورتیں یا پھر برے مرد ہوں گے یا اچھی عورتیں ہوں گی، اچھے مرد ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی بات کر رہا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ کے اس سوال کا یہ جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ والی جو آیت ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والی، یہ آیت اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے بیان فرمائی ہے، نہ کہ یہ دنیا کے لیے۔ اور رہا آپ کا یہ سوال کہ فرعون کو حضرت عاصیہ کیوں ملی، میرے دوستو اکثر اوقات اللہ رب العزت نے انسان کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو مشکلات میں اس لیے ڈالا ہوتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو جائے۔ آپ خود سوچیں نا تھوڑا سا کہ جب ہمیں آسانیاں آ جاتی ہیں، جب ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جب ہم تھوڑے سے امیر ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی تھوڑا سا زلزلہ آ جائے یا پھر تھوڑی سی مشکل آ جائے یا تھوڑی سی اللہ زمین کو ہلا دے تو ساری دنیا کو اللہ یاد آ جاتا ہے اسی وقت۔ تو اس لیے یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ہم کسی جان پر اس کے بوجھ سے زیادہ جو ہے وزن نہیں ڈالتے، اس کو مشکل میں نہیں ڈالتے۔ تو یہ
جو ایسا ہو جاتا ہے نا، کسی کی شادی کسی کے ساتھ ہو گئی، کسی کی شادی کسی کے ساتھ ہو گئی، تو یہ اللہ رب العزت نے کسی عورت کا صبر دیکھنا ہوتا ہے، کسی مرد کا صبر دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہ مشکل وقت میں کس کے پاس جا رہا ہے، کس کے پاس جا کے دعا کر رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر مسجد میں جائیں، اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں کہ یہ آیت ہے، اس کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی تشریح کر کے مجھے بتائیں کہ اللہ ادھر کیوں کہہ رہا ہے، یہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک آیت کا ترجمہ آیا اور آپ نے اس کو لگایا، ٹک ٹاک پہ بھی لگا دیا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، تو اس سے جو ہے غلط مطلب قرآن کا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔